نستعینه والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، آج شعبان المعظم کی 28 تاریخ ہے۔ کل اگر چاند ہو گیا تو انشاءاللہ العزیز ہفتے کو پہلا روزہ ہوگا اتوار کو، اور اگر کل چاند نہیں ہوا تو پھر پیر کو پہلا روزہ ہوگا۔ تو گویا رمضان المبارک کے بالکل منہ کے پاس ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ ہم سب کو رمضان المبارک کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کی جس آیت کو میں نے پڑھا ہے، اس آیت کریمہ میں رب تعالی شانہ نے مسلمانوں کو اللہ کی کچھ خاص نشانیوں کی تعظیم کرنے کا حکم دیا ہے۔ کئی جگہ قرآن میں اللہ نے اللہ کی کچھ خاص نشانیوں کی تعظیم کا حکم فرمایا ہے۔ اللہ کی نشانیاں کیا چیز ہیں؟ جو اللہ کی نشانیاں ہیں اسی کو اسلام کی نشانیاں بھی کہا جاتا ہے، اور اسی کو عربی میں شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ اسلام کی کچھ خاص نشانیاں، شعائر اسلام۔ ہر قوم اور دنیا کے ہر مذہب کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں، اس کو شعار کہتے ہیں۔ اسلام کی بھی کچھ خاص نشانیاں ہیں، اس کو شعائر اسلام کہتے ہیں۔ آسان لفظوں میں اسلام کی نشانی کہہ سکتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ اسلام کی نشانیوں کی تعظیم کرو۔ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اور جو انسان اللہ کی نشانیوں کی، اسلام کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، تو یہ تعظیم کرنا ایسے ہی نہیں ہو رہا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کی نشانی کی تعظیم اور اس کا احترام کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، تقویٰ ہے، اندر پرہیزگاری ہے، اور اسی ڈر اور احترام کی وجہ سے وہ انسان اسلام کی نشانی کی تعظیم کر رہا ہے۔ اور جو انسان اللہ کے نشانات کی تعظیم اور احترام نہیں کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف نہیں ہے۔ تو جو انسان اسلامی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے، اور اللہ کا حکم بھی یہی ہے، تو جو کر رہا ہے اس کا مطلب اللہ خود کہتا ہے فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ تعظیم کرنا اس کے دل کے تقویٰ کی وجہ سے ہو رہا ہے، دل میں ڈر ہے اللہ کا۔ اور اگر یہ ڈر ختم ہو جاتا ہے انسان کے دل سے تو پھر انسان اسلامی نشانیوں کی بھی عزت اور احترام نہیں کرتا ہے۔ اب اسلام کی نشانیاں کیا ہیں، یہ چند چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور پھر ان کی تعظیم کیا ہے، اس کا احترام کیا ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا کہ دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم کی کچھ خاص نشانیاں ہوتی ہیں۔ ایسی چیز
جس کو دیکھ کر یہ سمجھا جائے کہ یہ فلاں مذہب سے ریلیٹڈ ہے، فلاں مذہب سے تعلق رکھنے والی یہ چیز ہے، تو اب وہ چیز جس سے انسان کا دماغ اس مذہب کی طرف چلا جائے، وہ چیز اس مذہب کی، اس قوم کی نشانی مانی جاتی ہے۔ مثلا صلیب ہے، جو کراس سمبل ہے، کہیں کوئی انسان دیکھتا ہے نا، گلے میں ہے، ہاتھ میں ہے، کپڑے میں ہے، چرچ کے اوپر لگا ہوا ہے، تو دماغ جاتا ہے یہ عیسائیت کی چیز ہے، یہ کرسچن کی چیز ہے۔ تو وہ جو صلیب کا نشان ہے، یہ شعار ہے عیسائیت کا، یہ نشانی ہے عیسائیت کی۔ 6 کونے والا جو اسٹار ہے، یہ نشانی ہے یہودیت کی۔ ماتھے پہ عورتوں کا سندور لگانا، ہاتھ میں خاص قسم کا دھاگا باندھنا، ماتھے پہ کشکا لگانا مردوں کا، ایک الگ ٹائپ سے دھوتی کو پہننا، انسان دیکھ کے ہی سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہندو ہے۔ تو یہ سندور لگانا ماتھے پہ عورتوں کا، مردوں کا ماتھے پہ کشکا لگانا، ایک خاص قسم کا دھاگا باندھنا، خاص قسم کی دھوتی پہننا، ایک خاص قسم کی بناوٹ مندر کی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ خاص نشانی ہے اس قوم کی۔ اسی طرح سے اسلام کی بھی کچھ خاص نشانیاں ہیں، لیکن بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں۔ شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی بہت ساری نشانیاں ہیں جس کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ مثلا کعبہ، یہ اسلام کی ایک نشانی ہے۔ مزدلفہ اسلام کی نشانی ہے۔ صفا مروہ اسلام کی نشانی ہے۔ رمی جمرات جہاں کرتے ہیں اسلام کی نشانی ہے۔ مینا اسلام کی نشانی ہے۔ اسی طریقے سے مسجدیں اسلام کی نشانی ہے۔ اذان اسلام کی نشانی ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنا اسلام کی نشانی ہے۔ قرآن اسلام کی نشانی ہے۔ نبی اسلام کی نشانی ہے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ذہن جاتا ہے کہ یہ خاص قوم مسلم کی چیز ہے، تو یہ چیزیں اسلام کی نشانیوں میں سے مانی جاتی ہے۔ پتہ چلا کہ جتنی ساری چیزیں گنائی جا رہی ہیں، دونوں عید ہے، ایام تشریق ہے، جب ہم پڑھتے ہیں اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، یہ جو ایام تشریق ہے جب ہم ان دنوں میں پڑھتے ہیں، رمضان اسلام کی نشانیوں میں سے، تو یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے کہ ان چیزوں کی تعظیم کرو، احترام کرو ان کا۔ جتنی چیزیں گنائی گئی ہیں بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اسلام کی بہت ساری نشانیاں ہیں جن کی تعظیم مسلمانوں کو کرنی ہے، لیکن خاص اور بڑی نشانیاں اسلام کی 4 ہیں جس کو شعائر اسلام کہا جاتا ہے۔ 4 بڑے شعائر ہیں، 4 بڑی نشانیاں ہیں اسلام کی، ان کی تعظیم مسلمانوں کو کرنی چاہیے۔ پہلی چیز، اسلام کی سب سے بڑی نشانی، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسلام کی بڑی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی کعبۃ اللہ ہے۔ یہ کعبہ صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دنیا کی کسی قوم، کسی مذہب کے پاس یہ بیت اللہ نہیں ہے، اور اسی وجہ سے پوری دنیا کی قوم بیت اللہ کا متبادل تلاش کر رہی ہے کہ بیت اللہ کے مثل کوئی چیز ہمارے پاس ہو جائے۔ ایسی چیز دنیا میں صرف واحد اکیلی چیز ہے یہ۔ ہر قوم پریشان ہے کہ ایسی کوئی چیز ہمارے پاس ہو جائے کہ پوری دنیا کے قوم کی ایک مرکزی جگہ ہو جائے، وہ کسی کے پاس نہیں ہے سوائے اسلام کے۔ اور اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو یہ اتنی بڑی دولت عطا کر دی ہے کہ اس کی ایک تاریخ ایسی بنی ہے کہ کائنات میں سب سے پہلا گھر جو بنا ہے وہ بیت اللہ ہے۔
اور یہ بیت اللہ جب ختم ہو جائے گا نا تو پھر کائنات بھی ختم ہو جائے گی۔ جب تک بیت اللہ موجود ہے کائنات موجود ہے، اور جس دن بیت اللہ ختم ہو جائے گا، جس دن بیت اللہ گرا دیا جائے گا، کائنات کو بھی اللہ رب العالمین درم برم کر دے گا۔ حدیث میں قیامت کی نشانیوں میں سے کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی نا تو ایک بھی اس سرزمین پر اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا، تو پھر بیت اللہ میں جائے گا کون؟ تو حدیث میں کہ ایک حبشی بادشاہ، حبشہ کا رہنے والا بادشاہ یا پھر حبشہ کا لشکر جرار کعبۃ اللہ پر حملہ کرے گا، کعبہ کو گرا دے گا، اور کعبے کے نیچے جو خزانہ دفن ہے اس کو لوٹ لے گا۔ یہ سب اس لیے ہوگا کہ اب اس سرزمین پر کعبے کی تعظیم کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ حبشی لشکر یا حبشے کا بادشاہ کعبہ کو توڑ دے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو جب تک کعبہ ہے دنیا کی ہریالی چل رہی ہے، دنیا کو مزہ آ رہا ہے، دنیا کا کام چل رہا ہے، اور جس دن کعبہ ختم ہو جائے گا کائنات کا پھر کوئی مطلب نہیں رہے گا۔ تو ایک کعبہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دوسری بڑی نشانی جو اسلام کی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں بھی اللہ رب العالمین کے محبوب سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت بالکل قریب آ جائے گی تو قرآن کریم اٹھا لیا جائے گا۔ جب قرآن اٹھا لیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کائنات کا نظام بند ہو جائے گا۔ تو یہ دوسری بڑی نشانی ہے اسلام کی۔ تیسری بڑی نشانی ہے نبی۔ نبی کا تصور صرف مسلمانوں کے پاس ہے، دوسرے کسی کے پاس نبی کا تصور نہیں ہے۔ ہمارے بعض مولوی لوگ جو ہے نا اپنے بیانوں میں اپنے جلسے میں بول دیتے ہیں کہ نبی جو ہے جیسے غیر مسلموں کے بہت سارے اوتار گزرے ہیں ایسے ہی نبی ایک اوتار ہیں اور ہمارے نبی آخری اوتار ہیں۔ تو اوتار کا لفظ جو ہے نا یہ ہندی لفظ ہے، اوتار کا لفظ نبی کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اوتار کا تصور اور اوتار کا کانسیپٹ الگ ہے، نبی کا تصور نبی کا مفہوم الگ ہے۔ بہت قیمتی بات ہے اگر آپ لوگ لے لیں اپنے دل و دماغ میں اس معلومات کو کہ نبی میں اور اوتار میں کیا فرق ہے۔ بہت سارے لوگوں نے کتاب لکھا ہے کہ ہمارے حضور آخری اوتار ہیں، یہ غلط لکھتے ہیں، اوتار نہیں بولنا چاہیے، آخری نبی ہے ہمارے۔ اوتار کا مفہوم الگ ہے، نبی کا مفہوم الگ ہے۔ اوتار کہتے ہیں وہ لوگ کہ ایشور اس وقت جب اس دھرتی پر، جب اس سرزمین پر برائیاں ہی برائیاں پھیل جاتی ہیں تو سرزمین دھرتی کے لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ایشور کسی انسان کے روپ میں جنم لیتا ہے۔ ایشور جس کو اللہ بولتے ہیں، وہ اللہ ایشور کسی انسان کے روپ میں اس کی شکل میں جنم لیتا ہے۔ کون؟ ایشور۔ ایشور کے بارے میں بھی ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ یہ نراکار، اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی ہے، کوئی روپ نہیں ہے، وہ نراکار ہے، کوئی آکار اس کا نہیں ہے، کوئی شکل نہیں ہے اس کی۔ اسی کو تو ہم اللہ بولتے ہیں نا، اللہ کی کوئی شکل نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے۔ تو ایشور جس کو وہ اب تک نراکار سمجھ رہے تھے، ان کا کہنا ہے کہ لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لیے، برائی کو دور کرنے کے لیے ایشور کسی انسان کے روپ میں جنم لے لیتا ہے۔ تو اب وہ ایشور جو اب تک نراکار تھا اب کسی انسان کے آکار میں آ گیا، وہ ماں کے پیٹ میں، اب وہ 9 مہینہ ماں کے پیٹ میں ایشور رہے گا۔ اچھا، جب ایشور ماں کے پیٹ میں آ گیا، یہ سوچنے کی بات ہے، میں کسی کی توہین نہیں کر رہا، ایک علمی چیز بتا رہا ہوں۔ ایشور اب ماں کے پیٹ میں آ گیا، 9 مہینہ اندر رہے گا وہ۔ اب بچہ جب ماں کے پیٹ میں رہتا ہے تو 9 مہینہ کیا کھاتا ہے؟ وہ ایک گندی چیزیں ہیں جس سے بچے کا پیٹ بھرتا ہے، خون کے ذریعے سے۔ اس اندھیری کوٹری میں وہ بچہ 9 مہینہ رہتا ہے۔
تو اب ایشور اتنا مجبور ہو گیا ہے کہ جب کسی انسان کی بھلائی کے لیے آنا چاہ رہا ہے تو پہلے اس کو 9 مہینہ قید خانے میں رہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا پھر انسان کی طرح وہ ماں کے جسم سے باہر بھی آئے گا، اس کو تکلیف بھی ہوگی، پھر وہ بچے کی حالت میں کئی مہینہ رہے گا، وہ پیشاب پاخانہ بھی بچوں کی طرح کرے گا۔ کون ہے وہ؟ ایشور ہے جو کسی بچے کے روپ میں اب آ گیا ہے۔ وہ بچوں کی طرح کہیں بھی پیشاب کرے گا، کہیں بھی پاخانہ پر پھرے گا، کہیں بھی الٹی پھلٹی کرے گا، وہ بیمار ہوگا۔ ہم ایسا نہیں مانتے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ انسان کے روپ میں آ گیا ایشور، اسی کو اوتار بولتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہتا، اسلام کا تصور ہے نبی کا، آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب کے سب انسان ہیں۔ اب جب انسان ہیں ان کو اللہ نبی بنائے گا۔ کیسے نبی بنتا ہے؟ انسان ہی ہے وہ۔ آدم علیہ السلام بھی انسان ہے، نوح علیہ السلام بھی انسان ہے، ابراہیم علیہ السلام انسان ہے، موسیٰ علیہ السلام انسان ہے، عیسیٰ علیہ السلام انسان ہے، ہمارے پیغمبر آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں، پر اللہ نے ان کو نبی بنایا، اور نبی بنانے کا طریقہ اللہ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی طرف سے کسی کو چن لیتا ہے اور اس کے پاس فرشتوں کے ذریعے سے یا ڈائریکٹ اپنا پیغام بھیجتا ہے۔ یہ ایک عہدہ نبوت ہے جو اس کو مل گیا۔ یہ عہدہ اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا بڑا ہوتا ہے کہ انسان پوری زندگی عبادت کر لے، پوری زندگی ریاضت مجاہدہ کر لے، لیکن اپنی محنت اور عبادت کے بل بوتے پر یہ عہدہ دنیا کا کوئی انسان نہیں لے سکتا۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو نبی بنا دیتا ہے۔ پھر یہ عہدہ، یہ مرتبہ اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام، اللہ کے بعد سب سے بڑا عہدہ عہدہ نبوت ہوتا ہے۔ لیکن یہ نبی جو بنا وہ انسان ہی ہوتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ تمام انسانوں میں اس کا مقام بلند ہوگا، تمام انسانوں میں اس کا رتبہ بلند ہوگا، تمام انسانوں میں اس کی عزت بلند ہوگی، تمام انسانوں میں اس کی عظمت الگ ہوگی، لیکن ہے انسان۔ اسی لیے رب تعالی شانہ نے قرآن کریم میں اعلان فرمایا اپنے پیغمبر کی زبان سے، قل انما انا بشر مثلکم، میرے نبی آپ ان سب سے کہہ دیجئے کہ میں کوئی الگ مخلوق نہیں ہوں، میں تمہارے جیسا انسان ہوں۔ تم انسان ہو، میں بھی انسان ہوں۔ تم کو 2 آنکھیں، میرے پاس بھی 2 آنکھیں ہیں، تم کو 2 پاؤں ہیں، میرے پاس بھی 2 پاؤں ہیں، تم کو 2 ہاتھ ہیں، میرے پاس بھی 2 ہاتھ ہیں۔ تم انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، یوحیٰ الیہ۔ فرق یہ ہے کہ اللہ نے میرے کو پیغمبر بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا رسول بنا لیا، اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا لیا، اور اس نبی ہونے کے ناطے میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ اور کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اور اسی لیے جب ہم لوگ گواہی دیتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ بندے ہیں، انسان ہیں، رسول ہیں، پیغمبری مل گئی۔ یہ تصور ہے نبی کا۔ تو تیسری سب سے بڑی نشانی اسلام کی کیا ہے؟ نبی۔ اور چوتھی سب سے بڑی نشانی اسلام کی نماز ہے۔ یہ 4 بڑی نشانیاں اسلام کی۔ کتنی نشانیاں ہیں؟ 4۔ اور چاروں نشانیاں جو اسلام کی ہیں، اس کے علاوہ جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ہیں، میرا رب کہتا ہے میں یعظم شعائر اللہ، جتنی بھی نشانیاں اسلام کی ہیں مومنوں تم اس کی تعظیم کرو، احترام کرو، اسلام کی نشانیوں کی عزت کرو۔ اور جو انسان اسلام کی نشانیوں کی عزت نہیں کرتا، جو انسان اسلام کے شاعر کی عظمت اور احترام نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے دل میں خوف خدا نہیں ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے اس کے دل کے اندر۔ تو تعظیم کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ 4 بڑی نشانیاں ہم نے بتائی، کعبہ، دوسری نشانی یاد رکھیں آپ لوگ قرآن کریم، تیسری بڑی نشانی نبی، اور چوتھی بڑی نشانی نماز۔ کیا کہا اللہ نے؟ تعظیم کرنے کے لیے کہا،
ان چاروں چیزوں کی کیا کرو؟ تعظیم کرو۔ ان کے علاوہ بھی جو اسلام کی نشانیاں ہیں، جیسے میں نے کہا کہ مسجدیں اسلام کی نشانی ہے، اذان اسلام کی نشانی ہے، نماز باجماعت اسلام کی نشانی ہے، مینا، مزدلفہ، صفا، مروہ، یہ سب کیا ہیں؟ اسلام کی نشانیاں ہیں۔ جتنی بھی اسلام کی نشانیاں ہیں سبھی کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے۔ میں نے 4 بڑی نشانیاں گنائی ہیں آپ کے سامنے، ان کی بھی تعظیم کرو، احترام کرو، اللہ کہتا ہے، میرا حکم نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے، کعبہ اسلام کی نشانی ہے، تعظیم کرنا ہے نا اس کی۔ قرآن اللہ کی نشانی ہے، اس کی تعظیم کرنا ہے نا۔ نبی اللہ کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی ہے، تعظیم کرنا ہے نا، احترام کرنا ہے۔ نماز اللہ کی نشانی ہے، اس کی بھی تعظیم کرنا ہے نا۔ تو ان کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ ان کے احترام کا طریقہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہوتا ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ اسلام کی جتنی نشانیاں ہیں، جتنی بھی نشانیاں ہیں، سب کی تعظیم اور احترام کے طریقے الگ الگ ہیں۔ سب کی تعظیم اور احترام کا طریقہ الگ الگ ہے۔ کعبہ کی تعظیم کیسے کریں گے؟ کعبہ اللہ کا گھر ہے، قبلہ ہے۔ دنیا کا ہر مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے، اس کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، خانہ کعبہ کا طواف کرو۔ تو خانہ کعبہ کا طواف خانہ کعبہ کی تعظیم ہے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جب تم میں سے کوئی آدمی استنجے کو جائے فَلَا تَسْتَقْبَلُوا الْقِبْلَةَ وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا، تو کعبے کی طرف نہ پاؤں کرو، نہ منہ کرو، نہ پیٹھ کرو۔ کعبے کی طرف منہ کر کے پیشاب نہ کرو، کعبے کی طرف پیٹھ کر کے پیشاب نہ کرو۔ تو کعبے کی طرف استنجا کے وقت منہ نہ کرنا اس کی تعظیم ہے۔ کعبے کی طرف استنجا کے ٹائم پیٹھ نہ کرنا اس کی تعظیم ہے۔ کعبے کا طواف کرنا کعبے کی تعظیم ہے، کیونکہ طواف صرف کعبے کا ہوتا ہے۔ طواف صرف کعبہ کا حق ہے، کسی کا اور کا حق نہیں ہے۔ طواف دنیا کی کسی جگہ کا طواف نہیں ہو سکتا کعبہ کے علاوہ۔ مسلمان نے اپنے آپ کو بدل لیا، کعبہ کی توہین ہو رہی ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کعبے کی عظمت کے خلاف کام ہو رہا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ کہیں بھی دھاگا باندھ دیا، عورت مرد چاروں طرف گھوم رہے ہیں، ہری ہری ٹوپی پہن کے گھوم رہے ہیں۔ مزار کا طواف ہو رہا ہے، ان کو سمجھاؤ، بولے گا یہ دیوبندی ہے۔ ان کو راستہ بتاؤ، بولے گا یہ وہابی ہے۔ چل میں وہابی ٹھہرا، تو اپنے کسی مولوی سے ثابت کرا دے کہ کعبہ کے علاوہ کسی اور جگہ کا بھی طواف کرنا جائز ہے، کوئی ثابت کر کے دکھا دے۔ کون سمجھائے؟ مسلمان کعبے کو چھوڑ کر دنیا کے مزاروں کا طواف کرنے لگ گیا۔ میرا رب کہتا ہے کعبے کی عزت کرو، کعبے کی تعظیم کرو۔ پوری دنیا میرے دوستو، آج میں نے اس عنوان کو اس لیے اٹھایا ہے، آج میں نے اس ٹاپک پر اس لیے بولنا شروع کیا ہے کہ آج پوری دنیا اور خصوصاً ہمارے ملک ہندوستان میں اسلام کی جتنی نشانیاں ہیں ساری نشانیوں کی توہین کرنے کا منصوبہ بنا ہوا ہے، ان کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ آپ کی ہر نشانی کو پاؤں سے روندنے کا منصوبہ چل رہا ہے، اسلام کی ہر نشانی کی توہین کرنے کی پلاننگ چل رہی ہے۔ مسلمانوں ہم تو کر لیں کم سے کم تعظیم۔ میرے آقا جب طائف تشریف لے گئے نا، طائف دعوت دینے کے لیے اسلام کی، تو وہاں کے لوگوں نے بچوں کو، چھوٹے چھوٹے لڑکوں کو میرے نبی کے پیچھے لگا دیا اور کہا اس آدمی کو پیچھے سے پتھر مارو، ان پر کنکریاں مارو۔ مارا بچوں نے، پتھر پھینکے، میرے آقا کا جسم مبارک لہو لہان ہوا، پورا جسم خون آلود ہو گیا، جوتا مبارک میرے نبی کا خون سے بھر گیا۔ یہ کس نے کیا؟ رسول کے دشمن کے بچوں نے کیا۔ تب میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟
بڑی پیاری چیز میرے نبی کہتے ہیں اپنے ماننے والوں کو، اپنے عاشقوں کو، اپنے کلمہ پڑھنے والوں کو میرے نبی کہتے ہیں ادبوا صبیانکم حب نبیکم وعلمہم القرآن الکریم۔ مجھے قرآن کے دشمن کے بچوں نے پتھر مارا، اللہ کے دشمن کے بچوں نے پتھر مارا، ایمان والو تم اپنے بچوں کو نبی کی محبت سکھلانا، تم اپنے بچوں کو نبی کا ادب سکھلانا، تم اپنے بچوں کو نبی کی تعظیم سکھلانا، تم اپنے بچوں کو قرآن پڑھانا۔ مومن کا بچہ یہ ثابت کرے کہ پتھر پھینکنے والوں ہم اللہ کے نبی کے عاشقوں کے بچے ہیں، تعظیم سکھاؤ۔ تو پوری دنیا کے دشمنان اسلام اگر اسلامی نشانیوں کی توہین کرنے پر تلے ہیں تو مسلمان کے ہر فرد کا، حضور کی امت کے ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ وہ اسلامی نشانیوں کی تعظیم سیکھے۔ تو کعبۃ اللہ جو اسلام کی بڑی نشانی ہے، اس کی تعظیم یہ ہے کہ کعبے کا طواف کیا جائے، کعبے کے علاوہ کسی اور جگہ کا طواف جائز نہیں ہے۔ کعبے کی تعظیم یہ ہے کہ استنجا کرتے وقت کعبے کی طرف نہ منہ کیا جائے نہ پیٹھ کیا جائے۔ قرآن کریم اسلام کی دوسری بڑی نشانی ہے، اس کی تعظیم کیسے کریں گے؟ قرآن کریم اسلام کی نشانی ہے، ان کی تعظیم بھی تو کرنی ہے نا۔ تو قرآن کی تعظیم کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے دماغ میں جو قرآن کی تعظیم کا طریقہ ہے وہ الگ ہے، لیکن اسلام نے قرآن کی تعظیم کا جو طریقہ بتایا ہے وہ کچھ اور ہے۔ ہمارے دماغ میں قرآن کی تعظیم کا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کو دکان سے خریدا جائے، ایک بہترین مخمل والا رحل بھی خریدا جائے یا باکس خریدا جائے، اس باکس کے اندر قرآن کو رکھا جائے، وہ مخمل والا باکس ہونا چاہیے، اس مخملی باکس کے اندر قرآن کو رکھا جائے، خوبصورت طاق میں رکھا جائے، بس رکھ دیا جائے، وہ جگہ بھی اچھی ہو، باکس مخملی ہو، اور وہاں رکھ دیا جائے۔ جب بیٹی جا رہی ہو بہت خوبصورت کپڑے میں قرآن کو لپیٹ کے ان کے حوالے کر دیا جائے، بیٹی بھی قرآن کو مقدس سمجھ کر لے کے چلی جا رہی ہے، نہ اس گھر میں کبھی قرآن کھلا نہ اس گھر میں کبھی قرآن کھلا، یہاں بھی رکھا تھا وہاں بھی بیٹی نے سجا کے رکھا، یہ قرآن کی تعظیم ہم سمجھتے ہیں۔ لیکن قرآن کریم کی تعظیم جو اسلام سکھاتا ہے، نبی کو بھی اللہ کہتا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی میرے قرآن کو پڑھے، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ نبی کی ذمہ داری یہ ہے کہ نبی قرآن سکھائے، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ تو قرآن کو پڑھنا، اور ایسا پڑھنا کہ بغیر وضو کے ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہ لگا دینا، قرآن کو پاکی کی حالت میں چھونا قرآن کی تعظیم ہے، بغیر وضو قرآن کو ہاتھ نہ لگانا، قرآن کی بے احترامی ہو جائے گی۔ چھونا نہیں بغیر وضو کے، پڑھ سکتے، پڑھنا تو جائز ہے، چھونا جائز نہیں ہے۔ سوال ہوتا ہے نا جب چھو نہیں سکتے تو قرآن اللہ کا کلام ہے، بغیر وضو کے پڑھ کیسے سکتے؟ یہ بڑے بڑے اکابرین علماء کا ہم پر احسان ہے کہ راستے نکال دیے، ورنہ جو بڑے بڑے حفاظ کرام، بڑے بڑے قاری آپ کے سامنے، بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے اچھا قرآن پڑھنے والے بچے ہمارے پاس آتے ہیں نا، یہ نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو کی شرط لگ جاتی نا تو کون سا قاری 24 گھنٹہ بیٹھ کے وضو سنبھال کے پڑھاتا بچوں کو؟ یہ سب کو گیس کی بیماری نہیں ہو جاتی؟ کس کے اندر ہمت ہے؟ صبح فجر میں استاذ بیٹھتا ہے بیچارہ 10 بجے دن تک بچوں کو قرآن پڑھاتا رہتا ہے، تو پڑھنے کے لیے بھی وضو کی شرط لگا دی جائے تو مشکل ہے کہ نہیں ہے؟ تو چھونے کے لیے شرط لگائی، چھو مت بغیر وضو کے، لیکن پڑھ سکتے۔ قرآن کی تلاوت، قرآن کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، یہ قرآن کی تعظیم ہے۔ اللہ کرے رمضان کی برکت سے ہر مسلمان کو قرآن پڑھنا نصیب ہو جائے، بول دو آمین۔
اور وعدہ کرو کہ انشاءاللہ رمضان میں قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ ہر آدمی قرآن کی تلاوت کرے گا. جو نہیں کرنا جانتا ہے وہ پڑھنا شروع کرے گا, سیکھنا شروع کرے گا. جس کو یہ بھی میسر نہ ہو تو کم سے کم ہر دن قرآن کریم کو پیار کی محبت کی نظر سے دیکھ بھی لیا کرو نا. ایک بار قرآن کو رمضان میں صاف کرنے کی نیت سے چھو بھی لیا کرو نا. قرآن کا حق ادا کرنا قرآن کی تعظیم ہے. ایک مسئلہ یہاں بتاتا چلوں, کیونکہ رمضان میں ہی زیادہ تر ایسے مسئلے سامنے آ جاتے ہیں. چونکہ رمضان میں اللہ کے کرم سے, اللہ کی توفیق سے جنہوں نے پورے سال قرآن کو چھوڑا ہے رمضان میں پکڑ لیتے ہیں, تو کبھی کبھی وہ قرآن پکڑنے میں ہاتھ سے گر بھی جاتا ہے نا. قرآن پکڑنے میں کبھی کبھی ہاتھ سے گر جاتا ہے. تو بہت سارے ہمارے دوست لوگ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہاتھ سے قرآن گر گیا کیا کرنا ہے. وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ بہت ساری فتویٰ دینے والی ہماری بوڑھی عورتیں بھی رہتی ہیں, وہ ان کو مسئلہ بتا کے رہتی ہے کہ اگر قرآن ہاتھ سے گر جائے نا, نمک خرید کر مدرسے میں دے دینا. یہ کفارہ بتاتی ہیں. تو قرآن اگر ہاتھ سے گر جائے تو کفارہ کیا ہے؟ کوئی کفارہ نہیں ہے. قرآن ہاتھ کی بہت قیمتی بات بتا رہا ہوں, بہت گہرائی میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں میں. قرآن ہاتھ سے گرا, مسلمان کے ہاتھ سے گرا, مسئلہ یہ ہے کہ کفارہ کچھ بھی نہیں ہے. گر گیا کفارہ نہیں, کچھ نہیں کرنا ہے. کیوں نہیں کرنا ہے؟ میرے نبی کہتے ہیں رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ. میری امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں. رفع عن امتی الخطأ والنسیان, میری امت سے 3 چیزیں معاف کر دی گئی ہیں. چوک, نمبر 1 چوک, اور نمبر 2 بھول. دونوں الگ الگ چیز ہے. ہم لوگ بولتے ہیں نا بھول چوک, یہ ایک نہیں ہے, دونوں الگ ہے. چوک ہو جانا معاف ہے, بھول جانا معاف ہے. وما استکرہوا علیہ, زبردستی کسی کام کو کروا لینا گناہ نہیں ہے. مثال دیتا ہوں. چوک, آپ ایک پرندے کو نشانہ لگا رہے تھے. نشانہ کس کو لگا رہے تھے بولو؟ کس کو؟ پرندے کو. نشانہ پرندے کو لگا رہے تھے, لگ گیا امام صاحب کو. امام صاحب ادھر سے آ رہے تھے, آپ پرندے کو نشانہ لگا رہے تھے, امام صاحب کو لگ گیا. یہ بھول نہیں ہے, چوک ہے. کیا ہے؟ چوک ہے. نشانہ چوک گیا. سمجھ گئے؟ تو امام صاحب نشانے میں آ گئے, اب وہ مر گیا یا زخمی ہو گیا, جو بھی ہوا امام صاحب کا مسئلہ ہے, گناہ نہیں ہوگا آپ کو. آپ لوگ ایسا کیجئے گا نہیں, دعا نہ کیجئے کہ امام صاحب ہمارے نشانے پہ آ جائیں کسی نہ کسی بہانے سے. ٹھیک ہے؟ تو چوک سے اگر کسی کا قتل ہو جائے گناہ نہیں ہوگا. بھول سے کوئی کام کر لیا آپ نے, روزہ تھے, رہیں گے نا رمضان میں؟ نہیں رہیں گے. روزہ رکھنے کے بعد بھول سے دبا کے کھا لیا, بھول سے کھایا, آپ کو روزہ یاد ہی نہیں تھا اور کھایا, اتنا کھایا کہ پیٹ بھر گیا, ابھی تک یاد نہیں ہے روزہ, کھا لیا, پیٹ بھر کے کھایا, بھول سے کھایا نا, روزہ یاد نہیں تھا, بھول سے کھایا. مسئلہ کہتا ہے روزہ بھی نہیں ٹوٹا, گناہ بھی نہیں ہوا, پیٹ بھی بھر گیا. روزہ بھی نہیں ٹوٹا, بھول سے کھایا آپ نے, ابھی تک آپ کو روزہ یاد نہیں ہے کہ آپ روزے سے ہیں, پیٹ بھر کے کھایا, بھول سے کھایا, روزہ بھی نہیں ٹوٹا, گناہ بھی نہیں ہوا. سمجھ گئے نا؟ بھول سے ہو گیا نا. میرے نبی کہتے ہیں میری امت سے یہ بھول معاف کر دی گئی ہے. کتنا بڑا کرم ہے پروردگار کا, اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے, اور حضور کی زبان مبارک سے بھول کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ میری امت سے بھول اللہ نے معاف کر دیا. اور تیسری چیز ہے, زبردستی کسی نے آپ سے ناجائز کام کرا لیا. مثلا طلاق دینا بیوی کو جائز کاموں میں سب سے ناپسندیدہ کام ہے. طلاق دینا جائز کاموں میں سب سے ناپسند کام ہے اللہ کی نظر میں. تو طلاق تو دینا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن آپ کو کسی نے, یعنی آپ کی بیوی کے بھائیوں نے پکڑ لیا, ناراض تھے وہ لوگ, پکڑ لیا, دبا کے 2-3 پیچھے سے مارا, ٹھیک ہے, اور پیچھے سے کچھ سٹایا, ٹچ کیا, جلدی طلاق بول نہیں تو گھسا دوں گا, یا
گولی مار دوں گا. زبردستی 2-3 مار کے آپ سے طلاق دلوا لیا, آپ نے بول دیا تو زبردستی ہوئی نا, یہ خوشی سے تو دیا نہیں. طلاق تو ہو جائے گی لیکن طلاق دینے کا گناہ نہیں ہوگا. یہ زبردستی دلوائی گئی, طلاق تو ہو جائے گی. اس کی ایک مثال ہے, عورت اگر ناپاکی کی حالت میں, پیریڈ کی حالت میں, اس حالت میں عورت کو طلاق دینا منع ہے, نبی نے منع فرمایا. لیکن اگر کسی نے اسی حالت میں طلاق دے دی اپنی بیوی کو, طلاق تو پڑ جائے گی, گناہ بھی ہوگا. اس حالت میں نہیں دینا تھا, ڈبل گناہ ہوگا. لیکن زبردستی کسی نے آپ سے دلوا لیا, طلاق پڑ جائے گی زبردستی, لیکن گناہ نہیں ہوگا. اب قرآن ہاتھ سے گرا, کفارہ کیوں نہیں ہے؟ مسئلہ سمجھیے. کون ہیں ہم لوگ؟ قرآن کے دیوانے ہیں, قرآن کے عاشق ہیں, قرآن پر ہمارا ایمان ہے, قرآن مقدس کلام ہے. ایک مسلمان اپنے ہاتھ سے قرآن جان بوجھ کر نہیں گرا سکتا. لا محالہ اس کے ہاتھ سے قرآن گرا ہے, یا تو چوک سے گر گیا ہے یا بھول سے گر گیا ہے. تو جب چوک سے گرا ہے اور بھول سے گرا ہے تو میرے نبی نے فرمایا کہ میری امت سے بھول بھی معاف ہے اور چوک بھی معاف ہے, اس لیے کوئی کفارہ نہیں. مسلمان کے ہاتھ سے گرا ہے, مسلمان جان بوجھ کر قرآن نیچے گرا ہی نہیں سکتا, کوئی کفارہ نہیں. لیکن پھر بھی دل ہے نا, مسلمان کا دل ہے, جب قرآن ہاتھ سے گرتا ہے نا, کتنا بھی حضرت بتا دے کہ کوئی کفارہ نہیں ہے, کچھ صدقہ ودقہ نہیں کرنا ہے, پھر بھی دل میں ایک بوجھ لگتا ہے, اللہ تیرا قرآن گر گیا نا میرے ہاتھ سے, کیا کرنا سمجھ میں نہیں آ رہا. ایسا بوجھ اگر محسوس ہو تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کو راضی کفارہ تو نہیں ہے, لیکن اپنے من سے کچھ صدقہ اور خیرات کر کے اس بوجھ کو ہلکا کر لیجئے. شریعت کی طرف سے کوئی ذمہ داری نہیں ہے, لیکن اپنے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے کچھ صدقہ خیرات کر دیجئے. تو قرآن اسلام کی دوسری بڑی نشانی ہے. حق کیا ہے اس کا؟ تلاوت کرو, بغیر وضو نہ چھو, انشاءاللہ کریں گے رمضان میں. تیسری بڑی نشانی ہے اسلام کی, نبی کی تعظیم کرنے کا حکم اللہ دیتا ہے, نبی کی تعظیم کرو. اچھا, اب نبی کی تعظیم کیا؟ میں نے کہا کہ ہر نشانی کی تعظیم کا طریقہ الگ الگ ہے, ہر چیز کی تعظیم اور اس کے احترام کا طریقہ الگ ہے. نبی کی تعظیم اور احترام کا طریقہ وہ نہیں ہے جو ہم نے سمجھا اور دوسری قوموں نے سمجھا. عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کی, احترام کیا, محبت کیا, اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بتا دیا. یہ اللہ کے بیٹے ہیں, جو کام اللہ کرتا ہے وہ کام عیسیٰ علیہ السلام کرتے ہیں. میرے نبی نے کہا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ بن مریم کو جس طرح عیسائیوں نے اونچا مقام عطا کر دیا, اس کی محبت میں غلو کر گئے, وہ مقام تم لوگ مجھے نہ دو. جتنا مقام مجھے میرے اللہ نے دیا ہے اس سے آگے نہ بڑھاؤ مجھے. کتنا مقام اللہ نے میرے نبی کو دیا ہے. اللہ کے بعد جتنا بھی مقام ہو سکتا تھا سارا مقام اللہ نے اپنے آخری نبی کو دے دیا. اللہ کے بعد جتنا بڑا بھی مرتبہ ہو سکتا تھا سب مرتبہ اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ کو عطا کر دیا. اب نبی کیا بتانا چاہتے ہیں؟ یہ بتانا چاہتے ہیں خدا کے بعد تم مجھے سب کچھ کہہ لو, لیکن کبھی خدا نہ سمجھنا, پیغمبر کو خدا نہ سمجھنا. یہی اس کی تعظیم ہے. اور پیغمبر کی تعظیم یہ ہے کہ پیغمبر کی سنت پر عمل کرو. پیغمبر کی تعظیم ہے پیغمبر کی اطاعت کرو. پیغمبر کی تعظیم ہے کہ پیغمبر کے فرمان کو پوری دنیا میں عام کرو. پیغمبر کی تعظیم یہ ہے کہ پیغمبر کی محبت آپ کے دل میں, آپ کے بچوں کے دل میں موجزن رہے. یہ پیغمبر کی تعظیم ہے. اور چوتھی اور بڑی نشانی ہے نماز. اس کی تعظیم کیا ہے؟ یہ بالکل مختصر انداز میں بتاتا ہوں چونکہ گھنٹی بج گئی نا. اسلام کی ہر تعظیم ایک الگ ٹاپک ہے, الگ عنوان ہے, الگ مضمون ہے. وہ ہر عنوان پر الگ بات کی جا سکتی ہے, لیکن اختصار کے طور پر میں نے لے لیا کہ اسلام کی 4 بڑی نشانیاں آپ کے سامنے گنائی ہیں, اور آخری بڑی نشانی کیا ہے؟ نماز. اس کی تعظیم کیسے ہوگی یہ آخری میں بتا دینا میں نے اس لیے ضروری سمجھا کہ اب انشاءاللہ, بول ایک بار انشاءاللہ, اتوار سے ہماری مسجدیں انشاءاللہ بھریں گی.
بھریں گے کہ نہیں بھریں گے؟ انشاءاللہ۔ کس لیے؟ نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز اسلام کی ایک بڑی نشانی ہے۔ میرا رب کہتا ہے کہ نماز کی تعظیم کرو، نماز کا احترام کرو۔ نماز کی تعظیم کیسے ہوتی ہے؟ نماز کی تعظیم یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جب تم نیت باندھو تو سمجھ لو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے، لکڑی بن جاؤ۔ ہماری حالت اتنی بری ہوتی ہے، جیسے ہی نیت باندھتے ہیں پورے بدن میں کھجلی شروع ہوتی ہے، پورے بدن میں، یہاں کھجلا رہا ہے، یہاں کھجلا رہا ہے، یہاں کھجلا رہا ہے، یہاں پورے بدن میں افراتفری کا عالم، ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے۔ ابھی تک سکون سے تھے، جیسے ہی نیت باندھے کھجلی شروع ہو گئی۔ یہ نماز کی توہین ہو رہی ہے۔ ابھی تک معاملہ سب ٹھیک تھا، جیسے ہی نیت باندھا ہانفی آنی شروع ہو گئی۔ میرے نبی کہتے ہیں ان التساؤ فی الصلاۃ من الشیطان، نماز میں جو یہ ہانفی آنی شروع ہوتی ہے یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، ایسے ہی نہیں آ رہی ہے۔ تو شیطان کو بھگاؤ، نماز کی تعظیم کرو۔ یہ سوچے کہ تم اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو، کیا کر رہے ہو؟ داڑھی کھجلا رہے ہو، کپڑے سے کھیل رہے ہو، ٹوپی سے کھیل رہے ہو، ادھر کھجلا رہے ہو، ادھر کھجلا رہے ہو، کچھ بھی کر رہے ہو، تعظیم کرو، احترام کرو۔ نماز میں ہو تم، نماز کا احترام کرو، نماز کی تعظیم کرو۔ اب ایک آخری چیز ہے، مسجد ہمارے بھریں گی۔ یہ جو مسجدیں، یہ بھی اللہ کی نشانیاں ہیں نا، اللہ کی نشانی ہے، اسلام کی نشانی ہے۔ عام طور پر رمضان میں مسجدوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، عام طور پر رمضان میں مسجدوں کی بے حرمتی اور بے عزتی ہوتی ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں رمضان نہیں، ہر دن مسجد کا احترام کرنا، بچو۔ جس طرح بازاروں میں تم، مارکیٹ میں، دکانوں میں ایک دوسرے سے گفتگو کرتے ہو، خبردار اللہ کے گھر میں آنے کے بعد اس طرح سے گفتگو نہ کرنا، یہ مسجد کی توہین ہے۔ تو مسجد میں دنیا کی باتیں نہ کرو، یہ مسجد کی تعظیم ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔